اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو قسط گزری ہے اس میں ارتقاء کا مضمون پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح انسان کا جسمانی ارتقاء ہوا ہے اسی طرح اس کا روحانی بھی ارتقاء درجہ بدرجہ اس نے ترقی کی ہے، یعنی اس کی دماغی ترقی یہ اور اسی طرح ہی ہوئی ہے۔ تو خلیفۃ اللہ کا اب ذکر جاری ہوا تھا کہ وہ خلیفۃ اللہ جو الہام الہی جو قبول کرنے کے جب تیار ہو گیا، اس کی استعداد ترقی ہوگی، پہلے بشر جب مکمل ہوا تو اس میں خلیفۃ اللہ اس قابل ہوا، الہام الہی قبول کرنے کے قابل ہوا، تو قرآن کریم نے اس کے متعلق کہیں نہیں کہا کہ آؤ پہلا انسان پیدا کریں، بلکہ قرآن کریم میں جہاں آدم کا ذکر ہے آتا ہے وہ یوں آتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ زمین پر خلیفہ مقرر کروں، جس سے ظاہر ہے کہ بشر اس سے پہلے بشر موجود تھے مگر وہ الہام الہی کے تھے، ابھی تک مشرف نہ ہوئے تھے، کیونکہ ان کے دماغوں نے ابھی تک پوری طرح نشو و نما حاصل نہیں کی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ بشری دماغ نے نشو و نما حاصل کی تو پھر وہ ایک نظام تمدن قبول کرنے کے لیے قابل ہو گئے۔ تو اس وقت کہ سب مکمل دماغ والے بشر آدم پر اللہ تعالیٰ نے الہام نازل کیا، وہ پہلا نبی ہوا، پہلا انسان نہ تھا بلکہ پہلا نبی بھی تھا۔ اسے اس زمانے کے دماغی ترقی کے مطابق ایک بسیط اور سادہ تعلیم دی گئی جو صرف چند موٹے موٹے قوانین تمدن پر مشتمل تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق ایک سادہ سی تفصیل تھی، کوئی مطلب ایک تمدنی آداب کے متعلق تعلیم تھی۔ انبیاء کے آمد کا جو سلسلہ ہے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اس کے ساتھ نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری فرما کر انسان کی روحانی ترقی کے سامان بھی پیدا کیے۔ جیسے جیسے انسان روحانی لحاظ سے ترقی کرتا گیا ویسے ویسے انسان اس کی ذہنی استعدادوں کے مطابق اس کو روحانیت میں ترقی دینے کے لیے نئی نئی تعلیمات ارسال نبیوں کے ذریعے نئی نئی تعلیمات فرمائیں۔ اس لیے خدا کا کامل کلام یعنی دنیا کے شروع میں نہیں آیا، جو انسان نے ترقی کرتا گیا اس کی ترقی کی درجہ کے مطابق اسے شریعت دی گئی۔ آخر ہوتے ہوتے انسان اس مقام پر پہنچ گیا جب وہ کامل شریعت کا حامل ہو سکتا تھا۔ اس وقت خدا کی حکمت کے مطابق دنیا کا کامل ترین وجود ظاہر ہوا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل شریعت نازل کی گئی۔ وہ کامل کتاب قرآن کریم ہے اور کامل شریعت اسلام ہے۔ لیکن جو لوگ نبی کا انکار کر کے کسی اور مذہب کی تعلیم پر بیٹھے ہیں، ان کو اس نقطہ نظر پر غور کرنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی تعلیم لانی تھی تو وہ ہمارے نبی کو کیوں نہیں دی گئی، اس لیے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روحانی ارتقاء کے سلسلے کو غور کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے انسان کی ذہنی استعدادوں نے ترقی کی، اس کے مطابق انبیاء کے ذریعے ان کو تعلیم عطا کی گئی۔ انبیاء کی آمد ثانی کا مضمون شروع ہونے لگا۔ ہندوستان آمد ثانی کا مطلب یہ کہ جو نبی آیا اس کے بعد کے نبی نے اس کی تعلیم کا کچھ حصہ لے لیا یا اس کی سرشت میں وہ باتیں لے لی۔ آمد ثانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی جو ہے وہ آ گیا ہے، بلکہ اس کی سرشت میں وہ نبی آئے۔ ہندوستان میں شری کرشن جی مہاراج اور شری رام چندر جی مہاراج، شری گوتم بدھ جی معروف نبی گزرے ہیں۔ پھر اس بات میں بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ایک نبی کو دوسرے نبی کا نام دیا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ کو آنے والے نبی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، مہدی موعود
کا نام دے دی. ابن مریم میں بھی انہیں کہا جاتا ہے. فرمایا اگرچہ بظاہر میں وہ نہیں ہوتا، لیکن صفات کے لحاظ سے اس کو اسی کے نام سے پکارا جائے. جیسے مسیح علیہ السلام سے ان کی آمد پر یہود نے سوال کیا کہ تیرے پہلے ایلیا نے آسمان سے آنا، تیرے پہلے ایلیا نے آسمان پر، لیکن مسیح علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا کہ یوحنا ایلیا ہی تو ہے جو مجھ سے پہلے آیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایلیا کا نام دیا گیا. اور بائبل میں، اور اس طرح میں نے عرض کیا کہ جب مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کا ذکر ہے تو وہ بھی وہاں سے غلطی لگتی ہے کہ مسیح علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. بائبل اور احادیث کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کا وجود عنصری کے ساتھ آسمان سے جانا بھی تصور کیا کہ وہ جسم کے ساتھ ہی آسمان پر گئے. ان میں ایک یوحنا الیاس بھی ہیں. حضرت مسیح ابن مریم کو بھی عیسیٰ یسوع بھی کہتے ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غیر از جماعت علماء کے عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، لیکن ایسی کوئی آیت قرآن کریم میں نہیں ملتی کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے یا پھر کسی زمانے میں آسمان سے زمین پر اتریں گے، جبکہ قرآن کریم کی آیات حضرت مسیح علیہ السلام کی قطعی وفات سے ان قرآن کی آیات سے ثابت ہے. مسلمان عیسائی علماء دونوں کا مسیح علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اور عقل اور شریعت کے خلاف ہے. وہ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور اپنے جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. قرآن کریم میں حیات مسیح کے عقیدہ کا سختی سے رد موجود ہے. یہ عقیدہ غیر اسلامی ہے، بلکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا موجب ہے اور اسلام کے لیے سخت نقصان دہ. لیکن عیسائی علماء اس باطل عقیدہ کو اپنے دین کا حصہ بنا چکے ہیں اور غیر احمدی علماء عیسائی عقیدہ کی تقلید میں اپنے عقیدہ کی بنیاد قائم کیے ہوئے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام صلیب سے زندہ بچ کر آسمان پر چلے گئے. یہ ایک عیسائیوں کا ایک قصہ ہے جس پر وہ ایمان لائے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری زمانے میں آسمان سے جسم عنصری کے ساتھ آسمان سے اتریں گے، جبکہ غیر احمدی علماء کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے آسمان پر موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری زمانہ میں آسمان سے جسم عنصری کے آسمان سے اترنے کا کوئی بیان ثبوت قرآن کریم میں نہیں ہے. غیر احمدی علماء کے خیال میں وہ تو رسول بنی اسرائیل امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوں گے. یعنی آخری زمانے میں ان کا عقیدہ ہے بنی اسرائیل کا نبی کیسے اصلاح کرے گا آ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کو استعارہ کے رنگ میں پیش فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ایک امتی نبی کو مبعوث فرمایا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو تجدید دین کے لیے مبعوث ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرشت سے آئے گا. اس کا آنا گویا حضرت مسیح موعود کی آمد ثانی قرار پائے گا. اس کا منصب نہ صرف یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے اسلام کی سچی تعلیم سے روشناس کرائے، ان میں دین کی روح کو زندہ کرے، بلکہ عیسائیوں کو بھی ہدایت کی راہ پر قائم کرے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات و موت کا مسئلہ، مسیح علیہ السلام کی موت کا مسئلہ مذاہب عالم کے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے.
ایک طرف تو وہ یہود کو، ایک طرف آپ کو یہود نعوذ باللہ ملعون مردود قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف عیسائیوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ آپ کو اپنے منصب حقیقی سے ہٹا کر ابن الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام برگزیدہ رسولوں میں ایک تھے جو خدا تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنے اور شرک کے استحصال کے لیے مبعوث ہوئے تھے، مگر رفتہ رفتہ ان کے ماننے والے توحید خالص سے دور ہوتے چلے گئے۔ بالآخر پولس رسول نے تصریح کی کہ بے بنیاد من گھڑت عقیدہ کو وضع کیا، جبکہ شروع زمانے میں مسیحیت میں ایسے فرقے پائے جاتے تھے، اب بھی پائے جاتے ہیں، جو ان کو محض انسان اور خدا کا نبی سمجھتے، جبکہ انسانی عقل کے نزدیک ان کا بطور خدا آنا بے معنی اور غیر مفید بات ہے۔ اسلام نے اس دلیل کو یوں بیان فرمایا کہ انسانی حدود اور حیت کے اندر جو ترقی مدارے طے کر سکتا ہے وہ خدا نہیں بن سکتا۔ جبکہ انسان خدا نہیں بن سکتا تو پھر ایسا نمونہ کی کیا ضرورت ہے جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔